فرمائیے چلتے چلتے کہ قرآن حکیم میں اجتماعی معاملات کے حوالے سے رہنمائیاں دی گئی ہیں، ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں، سیاسی نظام کے حوالے سے اصول دیے گئے، صرف معاشی نظام کے حوالے سے بھی چند اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیلی ہدایات خاندانی نظام کے حوالے سے اور معاشرتی نظام کے حوالے سے، اس لیے کہ گھر جتنا مضبوط ہوگا سوسائٹی اتنی مضبوط ہوگی۔ اب آپ نوٹ کیجئے تقریباً 4 رکوع ہم پڑھیں گے جس میں اسی خاندانی ہدایات کے ضمن میں ہدایات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 4 رکوع مستقلاً خاندانی ہدایات کے بارے میں آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، 3 مرتبہ یہ حیض کا معاملہ پیش آئے، یہ عدت ہے طلاق یافتہ عورت کی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اگر کسی بچے کی ولادت ان کے بطن میں یعنی گویا کہ ہو گئی ہے، تخلیق ہو گئی ہے، تو ان کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں نسب کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ وراثت کے مسائل، یہ تمام کی تمام چیزیں نسب کے ہی حوالے سے طے ہوتی ہیں، تو جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا اس کو وہ چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس میں یعنی اس مدت میں، لیکن یہ 2 طلاقوں کی حد تک ہے، 3 ہو گئی تو معاملہ ختم۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ بہتری کرنا چاہیں، مطلب یہ لوٹانا عورت کو طلاق دینے کے بعد 2 کی حد تک واپس لینا اصلاح کے پیش نظر ہو، زندگی کی گاڑی کو چلانا مقصود ہو، نہ کہ یہ کہ عورت کو ستانا یا اس کو پریشان کرنا مقصود ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر فرائض ہیں دستور کے مطابق۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فطرتاً مرد کو زیادہ قوی بنایا ہے، عورت کو نسبتاً کمزور بنایا ہے، تو عورت پر اتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وراثت میں آپ نوٹ فرمائیے کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دوگنا رکھا گیا ہے، اس سے کہ مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے، بیوی کی بھی اولاد کی بھی، عورت کا کم رکھا گیا، تو جیسے حقوق ہیں ویسی ہی ذمہ داریاں ان پر رکھی گئی ہیں بالمعروف دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ برتری سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ بیوی کو یا عورت کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے، نہیں۔ دنیا کے ہر انسٹیٹیوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے فائنل اتھارٹی کسی ایک فرد واحد کے پاس ہوتی ہے۔ تمام آرگنائزیشنز میں ڈائریکٹرز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ منسٹرز کسی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے شوہر کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا تاکہ گھر کا نظام انٹیکٹ رہے اور اسموتھلی وہ فنکشن کرتا رہے۔ یہ تفصیل مزید آئے گی انشاءاللہ تعالی سورہ النساء آیت نمبر 34 میں بھی، جہاں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر منتظم ہیں، حاکم ہیں، گھر کا نظام چلانا مردوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ایک درجہ ان کو اوپر رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری کا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کرتے ہوئے۔ یہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ 2 طلاق کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے، تیسری کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ رجوع بھی اگر ہو تو بھلے طریقے پر ہو، عورت کو ستانا یا قید کرنا مقصود نہ ہو، ورنہ پھر یہ کہ اس کو عورت کو پھر آزادی دے دی جائے تاکہ وہ کوئی اور نکاح کر لے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، طلاق کا معاملہ کوئی خوشگوار معاملہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے خوبصورتی ہمارے دین کی۔ تو فرمایا کہ اگر طلاق دے دی اور عورت کو کچھ دے دیا تھا اب واپس نہیں لے سکتے، وہ مالک ہو گئی تھی اس چیز کی،
یہ بڑی کڑوی گولی ہے جو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے۔ ہاں اس کی ایک صورت ہے، وہ ہے خلا کی صورت میں، جس کا ذکر اب آ رہا ہے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، کہ عورت فدیہ دے کر چھڑا لے۔ یہ اشارہ ہے خلا کی طرف۔ پہلی صورت ہم پڑھ رہے تھے، مرد نے طلاق دے دی، کچھ بھی عورت سے واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر عورت خلا کا مقدمہ دائر کرے عدالت میں یا کسی اتھارٹی کے سامنے، تو عورت کو کچھ فورگو کرنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر مرد نے مہر دے دیا تھا تو کچھ وہ واپس کرنا ہوگا، یا کچھ مال واپس کرنا ہوگا۔ یہ ہے خلا کی صورت میں کہ عورت کو اپنے حق کو چھوڑنا ہوگا۔ اس صورت میں تو مرد کچھ واپس لے سکتا ہے، ادروائز اگر مرد نے طلاق دی ہے وہ کچھ بھی عورت سے واپس نہیں لے سکتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، بس ان سے آگے نہ بڑھو، ان کو کراس نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب ان معاملات کی ذرا حساسیت کو نوٹ کیجئے۔ فرمایا کہ اللہ کی حدود ہیں، اور ان کو جو پامال کر رہے ہیں، ان احکامات پر جو عمل نہیں کر رہے، وہ بے شک ظالم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب بات آ رہی ہے تیسری طلاق کے حوالے سے۔ دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے، طلاق بائن بھی ہو گئی تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دو کی حد تک۔ تیسری طلاق کا معاملہ بیان ہو رہا ہے تو پھر اس کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے حلالے کے مسئلے کے، جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے مرد نے اس کو طلاق دے دی عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو جائز نہیں اس کے بعد اس کے لیے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ بیوی اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی پہلے شوہر پر اور اس بیوی پر اب کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ وہ یہ خیال رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اصل شے یہ ہے، زندگی کی گاڑی بھی صحیح طرح لے کر چلیں گے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق۔ یہ شرعی حلالہ ہے جو اتفاقاً ہو جائے، نیچرل وے میں ہو جائے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، اس بیوی کا نکاح کہیں اور ہوا، اس نے نیچرل وے میں فار اینی ریزن اس بیوی کو طلاق دے دی، اب یہ بیوی پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے پلان طریقے سے، منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر، اس سے بچنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ ان کے لیے واضح فرماتا ہے جو جاننا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں دستور کے مطابق روکو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا دستور کے مطابق یعنی عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو۔ یہ پھر وہی بات کہ 2 طلاق کی حد تک یہ معاملہ ہوگا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، یہ شریعت کو کھیل تماشا نہ بناؤ، سیریسلی اللہ کے احکامات کو لو۔ رکھنا ہے اپنی بیوی کو تو بھلے طریقے پر رکھو، ورنہ اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد رکھو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ یعظکم بہ، اس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب نوٹ کیجئے، جہاں شریعت کے احکامات آ رہے ہیں، خاص طور پر یہ خاندانی ہدایات کے معاملات میں بار بار تقوی کا ذکر، بار بار تقوی کا ذکر، کیونکہ کبھی یہ وقت آ جاتا ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو زبان درازی ہو گئی، حق تلفی ہو گئی۔ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھے گا ان احکامات کے متعلق، تو تقوی کا ذکر بار بار۔ یہ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہو تو گاڑی زندگی کی صحیح چلے گی، اور یہ خوف دل سے اٹھ جائے کہ اللہ کے حضور جا کر پیشی دینی ہے تو بھی شریعت کے قانون کو بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں۔
فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا